الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وعن علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها إلى آخره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم احسان اور فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو تقریباً 2 سال کے بعد اکٹھا ہونے کی اس رات میں توفیق عطا فرمائی. کتنے لوگ ہیں جو ان 2 سالوں میں اور ان 2 سالوں سے پہلے ہمارے ساتھ تھے اور اس رات میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن وہ آج ہمارے نزدیک نہیں ہیں. اللہ ان تمام کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کی عمروں میں برکت عطا فرمائے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، کہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے لیے انتہائی نرم اور بے انتہا رحم کرنے والا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے محبت کے 100 حصے کیے اور اس میں سے صرف 1 حصہ مخلوق کو دیا. اب ہم غور کریں کہ اس 1 حصے میں کتنے ذرے اور کتنے حصے ہوئے ہوں گے. صرف ہم دیکھ لیں کہ ماں کی محبت کیسی ہوتی ہے اولاد کے لیے، کہ دنیا میں لاتعداد مخلوقات ہیں اور ان سب میں ماں ہے، اور ان تمام ماؤں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی محبت دی ہے کہ وہ 24 گھنٹے کی خادمہ ہے، صرف 8 گھنٹے کی ڈیوٹی نہیں دیتی ہے. اگر ایک ہتھنی ہے تو اس کو بھی دیکھیں کہ اگر اس کے ساتھ اس کا بیبی ہے تو اس کی کتنی حفاظت کرتی ہے. اور دیگر مخلوقات میں بھی مائیں ہیں، وہ تمام مائیں اپنے بچوں کے تعلق سے کتنی محبت کرتی ہے. انسانوں کی ماؤں کو دیکھ لیں، جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اس وقت سے دنیا ختم ہونے تک لاتعداد مائیں آئیں اور ہیں اور آئیں گی. ان سب کی محبت اولاد کے تعلق سے دیکھ لیں. جب اولاد نہیں ہوتی ہے تو وہ ہر چیز اپنے لیے جب بازار جاتی ہے تو پسند کرتی ہے، لیکن جب اولاد ہو جاتی ہے تو اس کی چوائس بدل جاتی ہے، اس کی خواہش بدل جاتی ہے. پہلے جب بازار جاتی تھی تو وہ اپنے لیے خریدتی تھی، لیکن اب اولاد ہونے کے بعد جب وہ بازار جاتی ہے تو وہ یہ خیال رکھتی ہے کہ میرے بچے کا اس طرح کا فیڈر ہونا چاہیے اور اس طرح کے کپڑے ہونے چاہیے اور اس طرح کے جوتے ہونے چاہیے.
اب اس کے خیالات بدل چکے ہیں۔ بسا اوقات جب اولاد نافرمانی کرتی ہے تو باپ غصے میں آ جاتا ہے اور ماں کو وارننگ دیتا ہے کہ بچوں کو سمجھا لو ورنہ گھر سے نکال دوں گا، لیکن وہ ماں ہے اور اس کی ممتا ہے کہ وہ یوں کہہ دیتی ہے بچے کی نصیب خراب ہے کہ وہ آپ کا نافرمان ہے، لیکن میں کیسے اس کو ڈانٹ سکتی ہوں۔ ہزاروں خامیاں ہونے کے باوجود وہ اپنے بچے کی خامی اپنے باپ سے چھپاتی ہے۔ کیوں؟ وہ اپنی اولاد سے باپ سے زیادہ محبت کرتی ہے۔ اسی وجہ سے حدیث میں ماں کا درجہ زیادہ بتایا گیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا۔ جب دنیا میں ہم پیدا ہو رہے تھے تو اس وقت نہ جانے لاکھوں کی تعداد میں جانور کے بچے بھی پیدا ہوئے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو ہمیں ان جانوروں میں پیدا فرماتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت ہمیں اور آپ کو عطا کی ہے کہ ہمیں اور آپ کو انسان بنایا۔ پھر آگے دیکھ لیں کہ انسانوں میں بھی کئی مذاہب کے ماننے والے ہیں، اور جس وقت ہم پیدا ہو رہے تھے لاکھوں کی تعداد میں اور بھی مذاہب کے اندر بچے پیدا ہو رہے ہوں گے۔ دوسرے بچے کافروں کی گود میں پیدا ہوئے، لیکن ہم اور آپ مسلمان ماؤں کی گود میں پیدا ہوئے، ایمان والے گھر میں پیدا ہوئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، اور یہ ایسی اور نعمت بھی ہے، اور ایسی نعمت جو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا نہیں تھا کہ بار الہ دنیا میں بھیجنا تو مجھے انسان بنانا اور انسان میں مسلمان بنانا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ انسان خود بخود پیدا ہوا یا دنیا خود بخود بنی۔ اگر وہ خود اپنے اوپر غور کر لے کہ جو چیز خود بخود پیدا ہوتی ہے تو پھر وہ بڑھتی بھی اسی طرح ہے۔ اگر اسی طرح بڑھتی تو ہمارے وجود کو دیکھنے کے سر کے بال جس تیزی سے بڑھتے ہیں، اگر آنکھ کی پپنیاں اور آنکھ کے اوپر کے بھاؤں بھی اسی مطابق بڑھتے تو ہم بھوت نظر آتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے۔ اگر ہڈیاں جس طرح ہماری پیروں کی بڑھتی ہیں اسی طرح ناک کی بڑھتی تو ہماری صورت کیا ہے، ہماری حیت کیا ہوتی۔ جسم کے جس طرح دوسری جگہ کی چیزیں بڑھتی ہیں، اگر زبانیں بڑھتی بال کی طرح تو پھر زبان ہماری کہاں ہوتی۔ اگر آنکھیں بڑھتی تو پھر بھینس کی آنکھ نظر آتی، اور اگر ہمارے کان بڑھتے تو پھر ہاتھیوں کے کان سے بھی بڑے کان ہوتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری کو دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو سب سے خوبصورت بنایا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات کا لقب دیا۔ جتنی مخلوقیں پیدا ہوئی ہیں ان تمام میں سب سے اشرف اور سب سے افضل انسان ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں دنیا میں بھیج دیا اور یہ نعمتیں عطا کی ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتے کہ میرے بندے اور میرے انسان وہ جہنم میں جائے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے، اور انہی بہانوں میں کہ میں اپنے گنہگار بندوں کو کس طرح معاف کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ایک ماں کتنی محبت کرتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو جو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرے
جب ایک ماں نہیں چاہتی کہ میرے بچے کے عیب باپ پر ظاہر ہو اور باپ گھر سے نکال دے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے چاہیں گے کہ اپنے بندے کو جہنم میں ڈال دے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو جہنم سے بچانے کے لیے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ کبھی شب قدر دے دیا، کبھی شب برات دے دیا، کبھی رمضان دے دیا، کبھی محرم کے روزے دے دیے، اور کبھی عید اور بقرعید کی نمازیں دے دی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے اللہ تعالیٰ کے بہانے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب مومن بندہ بیمار ہوتا ہے اور اس سے پہلے وہ نمازیں پڑھ رہا ہوتا ہے، تہجد پڑھ رہا ہوتا ہے اور تسبیحات کرتا ہے اور ذکر و اذکار کرتا ہے، جب بیمار پڑ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ جب تک یہ بیمار ہے ان تمام عبادات جو پہلے کیا کرتا تھا ان تمام کا ثواب لکھتے رہو، اور جب یہ کروٹیں بدلے تو رکوع اور سجدے کا ثواب لکھو، اور جب درد کی وجہ سے یہ کرا ہے اور درد کی آواز نکالے تو سبحان اللہ اور الحمدللہ کا ثواب لکھو۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عذاب سے بچانا چاہتا ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو دونوں کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح موسم پت جھڑ میں درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرنے کی وجہ سے اور معاف کرنے کی تدبیریں اور بہانے اختیار کرتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ جو قرآن شریف تلاوت کرتا ہے تو جب وہ انتقال ہوگا تو قرآن شریف اس کی سفارش کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ یہ بندوں کو معاف کرنے کا انداز ہے۔ بلکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ لکھنے والے فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ لکھنے سے آدھے دن سے زیادہ وقت تک روک دیتے ہیں کہ شاید دن کے کسی وقت میں یہ بندہ توبہ کر لے، شاید یہ رجوع کر لے، شاید اس کے چہرے پر ندامت اور افسوس ہو کہ بار الہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ گناہ لکھنے والے فرشتوں کو روک دیتے ہیں کہ ٹھہرو، میرے بندے کا انتظار کرو کہ وہ توبہ کرتا ہے کہ نہیں۔ اور دوسری طرف جب بندہ نیکی کرتا ہے تو اللہ حکم دیتے ہیں کہ فوراً اس کی نیکی لکھ لو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے محبت کرنے کی وجہ سے اور 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو بہانے بھی اسی طرح وہ تلاش کرتا ہے کہ میں اپنے بندے کو کس طرح معاف کرتا رہوں۔ کبھی ہو جاتا ہے اپرپن، کبھی بھول جاتا ہے، کبھی غصے میں کوئی گناہ کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، فرشتوں کو روک دیتے ہیں کہ رکو اور اس کے توبے کا انتظار کرو۔ یہی نہیں، حدیث مبارکہ میں ہے کہ مومن بندے کے لیے سمندر کی مچھلیاں تک مغفرت کی دعا کرتی ہے اور بلوں کی چونٹیاں مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں، اور آسمان پر اڑتے پرندے مومن بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ بلکہ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرشتوں کے متعلق وَيَسْتَغْفِرُونَ مَنْ فِي الْأَرْضِ کہ جو بھی مومن بندے زمین پر ہیں ان تمام کے لیے اللہ کے فرشتے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں کہ بار الہ ان کو معاف کر دیجیے۔ تو یہ معاف کرنے کے بہانے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتے کہ اپنے بندے کو جہنم میں ڈال دیں،
ہمیں بھی اپنے اندر اللہ کی محبت پیدا کرنی چاہیے۔ تو ماں کی محبت کسی غرض سے ہے، باپ کی محبت بیٹے سے کسی غرض سے ہے کہ یہ بڑا ہوگا تو بڑھاپے میں ہماری پرورش کرے گا، ہماری دیکھ ریکھ کرے گا۔ ایک استاد کی محبت بچوں سے اور ایک استاد کا تعلق بچوں سے اس لیے ہے کہ اسے سیلری ملے گی، اور بچوں کا تعلق استاد سے اس لیے ہے کہ وہ علم حاصل کرے گا۔ حتیٰ کہ پیر کی محبت اپنے مریدین سے اس لیے ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور مریدین کی محبت اپنے پیر سے اس لیے ہوتی ہے کہ ہم سے ہمارا تعلق اللہ سے جڑ جائے۔ تو ہر محبت میں کسی نہ کسی وجہ ہوتی ہے اور کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ ان یریدک لنفسی، کہ ہر کوئی کل یریدک لنفسی، کہ جو کوئی تم سے محبت اور تعلق کرتا ہے اس کا کچھ نہ کچھ غرض ہوتا ہے۔ وانا ارید لک، اور میں تم سے جو محبت کرتا ہوں مجھے کوئی غرض نہیں ہے۔ اگر دنیا کے سارے انسان فرعون جیسے پتھر بھی بن جائیں تو میری شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور دنیا کے سارے انسان صدیق اکبر جیسا متقی اور پرہیزگار بن جائے تو میری شان میں کوئی اضافہ اور کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندوں سے محبت ہے۔ اور دوسری محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے ہے کہ رات کی تنہائی ہے اور سجدے میں رو رہے ہیں، امی عائشہ دیکھتی ہیں کہ آنسو ٹپک رہا ہے اس طرح جس طرح بارش کے قطرے گرتے ہیں، داڑھی مبارک تر ہے۔ فرماتی ہے کس لیے آپ رو رہے ہیں؟ آپ تو بخشے بخشائے ہیں۔ فرماتے ہیں عائشہ میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں کہ میری امت جہنم کے آگ سے بچ جائے۔ کوئی غرض نہیں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے محبت کی، نہ اللہ کو کوئی غرض ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ بلا غرض کے اور اللہ کے رسول بلا غرض کے ہم سے اور آپ سے محبت کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت آیا، بخار کی شدت ہے، امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کمبل ڈال دیا اور تو کمبل اوپر سے گرم دکھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اتنی شدت کا بخار ہم نے آج تک آپ کے بدن پر نہیں دیکھا، آخر کیا وجہ ہے کہ اتنی شدت کا بخار آپ کے اوپر ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ موت کی سختی ہر انسان کے اوپر آئے گی، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ بار الہ میری امت کو موت کی سختی سے بچا اور اس سختی کو میرے اوپر حاوی فرما۔ یہ ہے بے غرض محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے امتیوں سے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل اور اسرائیل موت کا فرشتہ آ گیا اسی بیماری میں، سلام کیا اور اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ میں جبرائیل اور اسرائیل اندر آنا چاہتے ہیں، اجازت دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جبرائیل علیہ السلام نے یا رسول اللہ کا بلاوا آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل جا کے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ معلوم کر لو کہ میرے بعد میری امت کا کیا حال ہوگا۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو نہیں بھولے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے غرض محبت ہے اپنی امتیوں کے لیے، ہم اور آپ کے لیے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیام فرمایا کہ ہر نبی نے دعا کی ہے، ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دعا دی ہے جو وہ مانگیں گے وہ عطا کی جائے گی، اور میں نے مجھے جو دعا دی ہے میں نے قیامت کے دن کے لیے اس کو اسٹاپ کر دیا ہے۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون سی دعا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میری امت کا ایک
ایک امتی بخشا نہیں جائے گا اس وقت تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا، اس وقت دعا کروں گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سے اور آپ سے بے غرض محبت ہے، اور اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت یہ بے غرض ہے۔ ان محبتوں کا صلہ ہم اور آپ کیا دے رہے ہیں؟ ہم تجزیہ کریں کہ کس لیے وہ روئے، کس لیے وہ پتھریں کھائے، کس لیے صحابہ نے فاقے کشی کی، کس طرح گالیاں سنی، کس طرح ان کے کپڑے اتارے گئے اور کس طرح ان کو چٹانوں پر لٹا کر دھوپ میں لٹایا گیا۔ کس لیے کہ ہم کو اور آپ کو ایمان مل جائے، اور ایمان کے بدلے ایمان کی وجہ سے ہم عبادت کر کے جنت کے مستحق بن جائیں۔ تو ہر انسان کی کوئی نہ کوئی غرض کی محبت ہے، لیکن اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اپنے بندوں سے کوئی غرض نہیں ہے محبت کی، پھر بھی وہ محبت فرماتے ہیں، اور جگہ جگہ قرآن میں بیان فرمایا، حدیث میں بیان فرمایا، اور اسی محبت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ انہی بہانوں میں سے آج کی رات کی ہے کہ میں اپنے بندوں کو کس طرح معاف کر دوں، کہ میرا بندہ مجھ سے کس طرح معافی مانگے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، کہ جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو رات کا قیام کرو۔ قیام کا مطلب عبادت کرو، وصوموا نہارہا، اور دن کا روزہ رکھو۔ یہ ابن ماجہ کی روایت میں آگے حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت نقل فرماتے ہیں کہ اس رات میں مغرب سے لے کر طلوع فجر تک، صبح صادق تک اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں اپنی شایان شان کے مطابق، اور آواز دیتے ہیں کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا جس کو میں معاف کر دوں، ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ میں اس کو رزق دے دوں، ہے کوئی پریشان حال کہ اس کی پریشانیوں کو دور کر دوں، ہے کوئی مریض کہ میں اس کو عافیت دے دوں۔ یہ ندا اللہ تبارک و تعالیٰ فجر تک لگاتے ہیں۔ تو اس رات کی یہ اہمیت ہے، جتنی ہو سکے اور جتنی طاقت ہو اتنی عبادت کریے۔ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حدیث میں ہے کہ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں بستر پر نہیں پایا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضور کی کھوج میں نکل گئے کہ آخر حضور کہاں ہیں۔ تلاش کرتے کرتے وہ جنت البقیع میں جا پہنچی، جنت البقیع کے باہر ہی، کیونکہ قبرستان میں عورتوں کا جانا منع ہے۔ دیکھی کہ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا گو ہیں، دعا سے فارغ ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، یہاں میں آپ کو کب سے تلاش کر رہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا تمہیں ڈر ہے کہ اللہ کے رسول تمہارے ساتھ خیانت کریں گے؟ یعنی اس رات حضرت عائشہ کی باری تھی۔ حضرت عائشہ یوں سمجھ رہی تھی کہ حضرت عائشہ نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے سمجھی کہ آپ دوسرے ازواج کے پاس نہیں چلے گئے ہوں، اس لیے میں تلاش کرنے نکلی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تمہیں معلوم ہے یہ کون سی رات ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ یہ صحابہ کا اخلاق تھا اور صحابیات کا اخلاق تھا کہ جب کوئی بڑے پوچھتے کہ تمہیں معلوم ہے تو وہ کہتے اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں، یہ نہیں کہ ہمیں تو معلوم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ 15ویں شب ہے، اس شب میں اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کی بکریوں کے بال سے بھی زائد لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ بنو کلب کی بکریاں مشہور ہیں
اور ان کی بکریوں کے بال مشہور ہے کہ ان کی بکریوں میں زیادہ بال ہوتے تھے. تو یہ رات ایک تو آپ نے یوں سمجھیے کہ یہ بجٹ والی رات ہے. کون سی رات ہے؟ بجٹ والی رات ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی حدیث میں ہے کہ ایک آئندہ کل سے 1 سال تک کتنے لوگ مریں گے وہ فہرست فرشتے کے حوالے کر دیتے ہیں. اس لیے رات میں اپنے عمر کے بارے میں بھی دعا کریں. کتنوں کو رزق ملے گی یہ بھی اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو دیتے ہیں. کتنوں کو زندگی ملے گی اور کتنوں کو موت ملے گی یہ بھی لکھا ہوا تو پہلے سے لوح محفوظ میں ہے. لیکن سال کا رجسٹر سالانہ بجٹ ہوتا ہے وہ آج کی رات ہے. اس لیے اپنے لیے صحت کی اور اپنے لیے عمر کی درازی کی اور اپنے لیے پورے سال میں عافیت کی دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پورے سال عافیت سے رکھ. اے اللہ آپ نے ہمارے لیے اگر موت لکھ دیا ہے تو ہماری موت کے فیصلے ٹال دیجیے اور ہماری عمر میں برکت عطا فرمائیے اس لیے کہ ہم نے وہ اعمال اب تک نہیں کیے جو آپ کو مقبول ہیں. اے اللہ ہمیں رزق میں برکت عطا فرمائیے, ہماری اولاد کو نیک صالح اولاد بنائیے. یہ تمام دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قضا و قضا کہ جو جیسی دعا مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وہ دعا آج کی رات قبول فرمائیں گے. ہاں استثناء پھر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استثناء فرمایا کہ چند لوگ ایسے ہیں جن کی اس رات میں دعا قبول نہیں ہوتی. وہ مختصر میں بتا دیتا ہوں, اس کی وعیدیں نہیں بتاؤں گا. ایک ٹخنوں سے نیچے تکبر کے طور پر تہبند یا پینٹ یا پیجامہ یا لنگی لٹکانے والا, اس کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتے اس رات میں. اور زنا کرنے والا, اسی طرح ماں باپ کا نافرمان, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی دعا قبول نہیں فرماتے. قتل کرنے والا اور سب سے بڑی چیز شرک کرنے والا کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی مغفرت آج کی رات میں